ناظرین، صوبائی اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا ہے، کیونکہ جو بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا وہ اس وقت تحلیل ہوا جب جسٹس امین الدین خان نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے تناظر میں اب مزید یہ کیس نہیں سن سکتا۔ اب اس فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک از خود نوٹس میں اکثریتی فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو سپریم کورٹ رولز بننے تک از خود نوٹس کے جتنے بھی کیسز ہیں ان پر سماعت کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس پر کچھ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ عوریہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو اکثریتی فیصلہ سامنے آیا ہے، کیا وہ از خود نوٹس کیس کے فالو اپ کیسز پر بھی لاگو ہوگا، جو کہ انتخابات ملتوی ہونے والا جو کیس چل رہا تھا، کیونکہ وہ از خود نوٹس کا فالو اپ کیس ہے، تو کیا اس پر بھی اثر انداز ہوگا، اسی لیے جسٹس امین الدین الگ ہو گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بالکل ویسی صورتحال ہے جیسے 1997 کی صورتحال تھی۔ 1997 میں ہوا جائے تھا کہ ایک کیس آیا تھا الجہاد ٹرسٹ کا کیس۔ اچھا، اس الجہاد ٹرسٹ کے کیس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا عدالت نے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت تک جسٹس سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن چکے ہوئے تھے۔ دنیا میں کوئی قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹو ایکشن نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کل اگر، جیسے اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ جس تک شراب حلال تھی پیتے تھے، جب حرام ہوگی اس کے بعد سزا ہوتی ہے۔ ریٹروسپیکٹو کوئی قانون نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک، جو اس وقت میں ایک جرم ہی نہیں ہے وہ چیز، تو بندہ جرم کمٹ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی لاگو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ اب خود بخود چھوڑ دیں، ٹھیک، لیکن نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے 3 بینچ جج تھے جو کوئٹہ میں جا کر کیس سنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جسٹس سعید الرحمان صدیقی تھے، جن کو بعد میں انہوں نے صدر کا امیدوار بنایا، کنہوں نے؟ نواز شریف صاحب نے۔ پھر اس کے بعد ایک انہوں کو بعد میں بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو ان کو سندھ کا گورنر لگا دیا۔ دیکھیں، چیزیں خود بخود پتہ چلتی ہیں نا کیسے جاتی ہیں آپ پہ۔ تو سعید الرحمان صدیقی تھے، ایک خلیل الرحمان تھے، اور ایک میرے خیال ہے ناصر اسلم زاہد تھے۔ یہ 3 لوگ تھے، یا ارشاد حسن خان تھے۔ ان تینوں نے وہاں بیٹھ کے ایک کیس سنا کہ اکارڈنگ ٹو الجہاد ٹرسٹ کیس، سینیورٹی کے حساب سے افضل میاں جو ہیں، ٹھیک ہے، اجمل میاں، وہ جو ہیں وہ سینئر ہیں، اس لیے ان کو جج ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی سجاد علی شاہ صاحب نے نہیں چھوڑا، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ رفٹ اتنی بڑی کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی نواز شریف کے خلاف، اور نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا۔ اور ججوں کو جان بچا کے وہاں سے نکلنا پڑ گیا۔ اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق لغاری اور یہ تینوں جو تھے، اس کے اندر جہانگیر کرامت بیچ میں پڑے، اور پاورفل جو کوریڈور ہمارے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا، اور اس میں سجاد علی شاہ صاحب نے اس پہ استعفیٰ دے دیا۔ اچھا۔ سجاد علی شاہ صاحب نے کہتے ہیں کہ میں نے رفیق تاڑر سے، اور انہوں نے پوچھا، بعد میں انہوں نے بڑا خوبصورت انہوں نے اس میں لکھا ہے، میں نے پوچھا کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم وہاں گئے تھے، الزام تھا یہ نوٹوں کا اور دوسرے چیزوں کا، تو تمہیں تو مل گیا، تم نے مجھے اتار دیا، تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ملا؟ انہوں نے کہا مجھے قبر کا سکون مل گیا۔ اچھا۔ وہی کیفیت آج طاری ہوئی ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ 2-3 لوگوں کا لوگ ایک فیصلہ سن رہے تھے، ایک کیس سن رہے تھے، فائز عیسیٰ صاحب اور اس کے ساتھ ان کے ایک اور جج تھے، اور ایک جج تھے جو لاہور سے گئے، شاہد وحید صاحب۔ ٹھیک ہے۔ شاید کیس تھا کہ فلاں بندے کو حافظ کے 10 نمبر ملنے چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، 20 نمبر کا میرے خیال سے تھا۔ 10 کے 20 نمبر جو بھی تھا۔ کیس سن رہے ہیں آپ گندم کا، اور فیصلہ کر رہے ہیں آپ جو کا۔ تو اس پہ انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ 3 لائنوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ To the point raised and discussed in the order were not the subject matter of the case. I disagree and will record separate dissenting note. کہ جو آپ سن رہے ہو مولیوں کا کیس، فیصلہ کر رہے ہو آپ الوا کدو کا، یہ کہاں کی انصاف؟ اس کے ساتھ ساتھ صورتحال یہ ہے کہ کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی، بڑی تفصیلی ڈسکشن کی تھی۔ آج میں خاص طور پہ اس لیے اردو کا آئین پاکستان لے کے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو بڑے آرام سے یہ بڑا اچھا کیا عوریہ صاحب۔ جی اچھا کیا۔ اس میں ایک جس چیز کے اوپر بحث ہے وہ ہے آرٹیکل 1843 184(3۔ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 199 کے احکام پر اثر انداز ہوئے بغیر، 199 ہوتا ہے ریٹ جورسڈکشن جو ہوتی ہے اس کی ہائی کورٹ کی، ہوئے بغیر عدالت عظمیٰ کو اگر وہ یہ سمجھے کہ حصہ دوم کے باب کے ذریعے تفصیل شدہ بنیادی حقوق میں سے
کسی حق میں نفاذ کے سلسلے میں عوامی امنیت کا کوئی سوال درپیش ہے تو وہ یہ لے سکتی ہے، فیصلہ کر سکتی ہے، کیس سن سکتی ہے. اب خود بذات خود سو موٹو جس کو کہتے ہیں، یہ وہ موٹو بھی ہے اور میں بھی جا کے درخواست دے سکتا ہوں کہ یہ حقوق معطل ہو رہے ہیں اور یہ میٹر پبلک امپورٹنس ہے، اس کو آپ جناب فوری طور پہ سنیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر انہوں نے قانون سازی کی ہے. اب آئین کا جو شیڈول 4 ہے وہ اجازت، میں یہ کہتا ہوں نا کہ ایک دم سپریم کورٹ میں اڑ جائے گا. شیڈول 4 کا جو 55 ہے وہ کہتا یہ ہے کہ اس فہرست میں جس کی دستور کے روح سے یا اس کی صحت سریح نے اجازت دی گئی عدالت عظمیٰ کے سوا تمام عدالتوں اختیار سے اس پہ آپ قانون بنا سکتے ہیں. یہ ہے لسٹ جسے کہتے ہیں کہ لیجسلیشن. اور یہ سب اس پہ ذرا ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے، جو سو موٹو کا معاملہ ہے اور جو بل پاس ہوا اس کے اوپر، کیونکہ سینٹ پہ بھی آج پاس ہو گیا، اس پہ ذرا ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. ہلالی صاحب، اس سارے معاملے پر جو کہ جیسے آج بینچ تحلیل ہو گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا اب جو نیا بینچ بنے گا آپ کی نظر میں کیا وہ اب نئے رولز کے تحت بنے گا یا پھر وہی پرانے رولز کے تحت ہی بنے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں گیم اوور ہے. اس ملک میں الیکشنز نہیں ہونے ہیں اکتوبر تک، اور شاید اس کے بعد بھی نہیں ہوں گے 1-2 سال تک. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ کیا ہے اور کیا، اچھی بات ہے، ڈسکس کرنا چاہیے اپنا کانسٹیٹیوشن، مگر کوئی ریلیونس نہیں ہے ٹو دا سچویشن ٹوڈے. وہ ایک سٹے آرڈر آ گیا تھا 184 سوو موٹو پہ. آل سوو موٹو کیسز آپ نہیں سن سکتے ہیں، اسٹیچوٹری رولز جب تک ٹھیک فائنلائز نہیں ہوئے نہیں کر سکتے. وہ آج فائنلائز ہو گئے، جب پریزیڈنٹ سائن کرے گا، نہیں سائن کرے گا تو 2 ہفتے بعد ہو جائیں گے. دیکھیے، وہ جو کھیل تھا وہ کون آئے گا، کیسے آئے گا، کیا ہوگا، یہ اور وہ دیٹس آل اوور. کورٹ نے ڈویژنز کورٹ میں بڑے نہیں ہیں، اتنے ہی ہیں جتنے تھے، اور وہ بہت تھے. تو میرے خیال میں وی شوڈ، اب ہمیں یہ، اب آپ کہتی ہیں کون سے رولز ہوں گے. ہمارے پاس تو رولز تو کبھی چینج ہی نہیں ہوئی ہیں، اور لوگ پتہ ہے کیا رولز ہے آف دا گیم. اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ بدل جائے گا اور کورٹ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اس کو ڈسکوالیفائی اور اس کو کنٹیمپٹ، وہ سب غلط نکلا. اور آپ کو یاد ہوگا میں کہتے رہتا تھا کہ کیا عمران خان کو نکالا ہے واپس لانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. تو میرے خیال میں ان دی اینڈ جو ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے. صحیح نہیں ہوا ہے، آئی مین بڑی افسوس ہے مجھے، لیکن ہو گیا، مگر جو ہوا ہے وہی تھا جو بڑے لوگ سوچ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب، ہلالی صاحب تو کہہ رہے ہیں جی گیم اوور ہو چکا ہے. اب صوبائی انتخابات کے آئینی میعاد میں کے اندر ہونے کے کتنے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اگری کرتے ہیں آپ ہلالی صاحب کی بات سے کہ جی گیم ختم؟ میں بالکل مایوس نہیں ہوں. میں مایوس ہوتا زندگی میں کبھی بھی پیسمزم کی صورتحال میں نہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ عدالت بس میں ہوتی ان کے تو کبھی بھی یہ قانون پاس نہ کرتے. اچھا. یہ قانون گزشتہ تقریباً 15 سال سے پاس کرنے کے چکر میں، 15 سال سے بینچ اینڈ بار کی صورتحال میں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ سوو موٹو کا قدم. جس دن سے افتخار چودھری نے سوو موٹو لینا شروع کیا ہے، پہلے یہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی یہ قانون پاس کر، نہیں کر سکے. انہوں نے کہا جج کرتے بھائی ہم جو ہیں ہمارے آپ کے لیے، آپ کیوں کرتے؟ پھر اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ نواز شریف کیا ہے کریں، نہیں کر سکے. کہا تھا جج ہیں نا، آپ کر لیں گے کچھ نہ کچھ. آج ہی انہوں نے پاس کیا. اب دیکھیں کمال کی بات ہے، ٹائمنگ دیکھیں. اب کیا لوگ اس کو آپس میں ملا کے دیکھیں گے نہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے؟ چھوڑ دیں اس چیز کو بھی. ایک ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل جسے کہتے ہیں ریئیکشن، یہ بہت خوفناک ہونے والا. میں سمجھتا ہوں میری اطلاعات بھی یہی. دیکھیں آج 2 بندوں میں سے ایک بندے نے بینچ کو چھوڑا ہے، ایک نے نہیں چھوڑا. ٹھیک، ایک. دوسری بات یہ ہے کہ رولز جب تک چینج نہیں ہوتے، یہ 3 لوگوں کا بینچ کا فیصلہ ہے. اس کے اوپر 5 لوگوں کے بینچ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے جو پہلے بھی آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سوو موٹو کا اختیار چیف جسٹس کا ہے. تو 2 کی بجائے جب تک 7 کا فیصلہ نہیں آتا 5 کے اوپر، اس وقت تک آپ اس کو رول نہیں بدل سکتے. پھر چیف جسٹس آخری جس کے لیے یہ صورتحال ہوگی کہ وہ فل بینچ فل کورٹ لا سکتے ہیں.
کل بھی زبیری صاحب جو ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر, انہوں نے کہا 13 کا نہیں 15 کا بار بینچ ہوگا. اچھا, سپریم کورٹ کے اس وقت 17 ہیں لوگ. ٹھیک ہے. یہ مریم نواز اینڈ کمپنی کی خواہش یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فل کورٹ ہوتا ہے منیمم 13. صحیح. وہ کہتے ہیں منیمم نہیں ہوگا اب آئندہ, فل کورٹ تو 15 کا ہوگا. 15 میں وہ 2 جج بھی ہوں گے جن میں وہ نقوی صاحب اور دوسرے کیا نام ہے اعجاز الحسن ہوں گے, اور وہ اب دیکھیں نا اس سارے سینیریو کے اندر جلدی کتنی ہے کہ رات کو انہوں نے اسپیشل ہوائی جہاز بھیجا 3 سینٹرز کو لینے کے لیے تاکہ آ کے بل پاس کیا جائے. اب وہ بل پاس ہو گیا, اب وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. پریزیڈنٹ 15 دن تو لے گا نا اس بل کے اندر سے, باقی سارے وہ 15 دن کی, یہ تو کیسز 2 دن کے اندر ہونے والے ہیں. سٹے آرڈر کوئی نہیں دے سکتا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو. اچھا, قانون یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات, اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی اپیل, میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ 11 جج ہیں, ٹھیک ہے, ان جج وہ جج عام کیسز میں فیصلہ کرتے ہیں, ان کے خلاف تو کوئی اپیل نہیں. کیوں؟ سو موٹو پہ فیصلہ کرتے ہیں تو اپیل ہے. کوئی جج کوئی دوسرا ہو جاتا ہے کیا سو موٹو میں عطا بندیال یا اس کے بعد اعجاز الحسن ان کی بجائے کوئی اور فیصلے کرتا ہے؟ کہہ رہے نا کہ مل جل کے کریں گے. ابھی تو سو موٹو کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جی 3 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ڈیوائیڈ ہو کے کیا کریں, فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا نا, کنسنسس ہو جائے گا نا. نہیں, کنسنسس بھی نہیں ہوگا نا. اگر کنسنسس نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا؟ کوئی رول ہے آپ کے پاس؟ میجورٹی جیت لے جائے گا یار. نہیں, میجورٹی بھی نہیں. اچھا, میجورٹی بھی 3 میں آ گیا نا میجورٹی, اس کے بعد کیا وہ فیصلہ ہوگا؟ میجورٹی یہ ہوگی کہ یہ کیس سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. پروسیجر کی چیز ہے, میجورٹی ول ڈیسائیڈ. آپ قانون پڑھیں جو نیا قانون آ رہا ہے, میں نے پڑھا ہے, امیجنری ڈیفیکلٹیز نکال رہے ہیں. سب میں پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 ہو گئے. ایک لبِ نیوز انڈیا, انترراشٹریہ خبروں کا منچ.